ہم نے اپنے بڑوں سے جو کچھ سیکھا ہے، دیکھو بھائی یہ تقریر تو مجھے آتی نہیں، آپ حضرات مجھ سے اچھی تقریر کرتے ہوں گے، یہ مذاکرہ ہے، چند باتیں ہیں۔ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہیں، ملفوظات مواعظ پڑھے ہیں اور کتابیں پڑھی ہیں، مولانا صدیق صاحب کو غور سے دیکھا ہے، سنا، ان کی باتیں جمع کی ہم نے، تو وہی اپنے بڑوں کی باتیں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں میں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اخلاص کی اور مخلصین کی قدر کرتے تھے۔ ایک آدمی فرد واحد، اور ہمارے اکابر جو ہیں ان کی ساری باتیں حدیث پاک کے ایسے موافق ہوا کرتی تھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں واعظ فرما رہے تھے، بڑا مجمع تھا، واعظ ہو گیا، ختم ہو گیا، مجمع منتشر ہو گیا۔ ایک آدمی، ایک دیہات کا رہنے والا، بہت دور سے آیا اور بڑی حسرت سے اس نے کہا مولانا صاحب کا واعظ ہو گیا، ارے واعظ ختم ہو گیا، ہم تو اتنی میل سے اپنے گاؤں سے اتنے کوس چل کر کے آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں بیٹھو، ابھی واعظ ہوگا۔ کھڑے کھڑے جو واعظ کیا تھا اسی پورے واعظ کو اختصار کے ساتھ اس کے سامنے دہرا دیا، اس کی محروم نہ رہو۔ فرد واحد کی قدر کی ہے ایک شخص کی، یہ مخلص اخلاص کی قدر کی، بڑوں کی قدر ہوتی ہے۔ میں نے بہت سی باتیں پڑھ رکھی ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، وہاں پر دلائل نہیں لکھے، حدیثیں نہیں لکھی، اب پڑھا رہا ہوں مسلم شریف، ترمذی شریف پڑھا رہا ہوں، وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں، ارے یہ حدیث پاک، یہ حدیث پاک اس کے موافق ہے، یہ اس کے موافق ہے، یہ اس کے موافق ہے۔ پھر مجھے اس جملے کی قدر ہوئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ملفوظات جو ہے حضرت کے بزرگوں کے ارشادات، اگر واقعی اصطلاحی ملفوظات ہیں، علمی اصطلاح، وہ کسی نہ کسی حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہیں، حدیث پاک کی تشریح ہوتی ہے، حدیث پاک کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اور وہ جو مشہور حدیث پاک ہے کہ جب بندہ وہ نیک صالح ہوتا، ذاکر ہوتا، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس میں ایک روایت میں یہ بھی اس کی زبان بن جاتا ہوں، جو بولتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بولتا ہے۔ یہ بھی ہے، فتح الباری میں ایک جملہ یہ بھی نقل کیا، ایک روایت میں یہ ہے، یہ جس کو نقل کیا ہے مولانا قمرالزماں صاحب دمت برکاتہم نے اقوال سلف کے مقدمے میں۔ بہرحال یہ ہے مسلم ترمذی شریف کی روایت میں نے پڑھا، آپ حضرات تو خوب پڑھا ہو جانتے ہوں گے، ایک شخص آیا، دور دراز سے آیا، کہا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز کے اوقات بتلا دی۔ دیکھیے فرد واحد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہم سب جانتے ہیں، آپ تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، مستحب وقت میں، تھوڑی تفصیلات ہیں، گرمی کے موسم میں ظہر میں تاخیر کرتے تھے، فجر میں تعجیل کرتے تھے، صحابہ کرام جلدی آ جاتے تھے، تہجد وقت میں ان کی رعایت میں کرتے تھے۔ بہرحال ایک صحابی نے آ کر یہ درخواست کی کہ مجھے نماز کے اوقات بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اقم معنا، ٹھہرو یہاں، ٹھہرو میرے ساتھ ٹھہرو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آج ساری نمازیں آج اول وقت میں پڑھنا ہے، اول وقت میں اذان دینا۔ ذرا دیکھیے ایک شخص کی قدر کی جا رہی ہے، فرد واحد کی، مخلص ہے وہ، اس کی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے نظام کو، پورے معمولات کو، سب کو آپ نے بدل دیا آپ نے کی۔ ساری نمازیں اول وقت میں، عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی، اول وقت میں ہوئی، ساری نمازیں اول وقت میں، ظہر اول وقت میں، عصر اول وقت میں، ساری نمازیں اول وقت میں ہوئیں۔ اور دوسری دن کہا بلال آج ساری نمازیں آج اخیر وقت میں پڑھنا، بالکل اخیر وقت میں۔ تو اب یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک صحابی کی جو مخلص تھے کیسا ان کا لحاظ کیا، کیسی ان کی قدر کی۔ تو بھائی اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم کو مخلصین کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں اخلاص کی بڑی قدر ہے۔ یہ ہمارے اکابر جتنے ایسے گزرے ہیں، ایک بات یاد آئی مجھے، میں جب ندوے میں پڑھتا تھا تو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے کی غرض سے عقیدت، محبت، عظمت کے ساتھ تقیہ رائے بریلی گیا۔ عبدالرزاق بھائی حضرت کے خادم تھے اور ان سے تھوڑی بے تکلفی تھی، تہجد میں اٹھے، حضرت اٹھے، وہ اٹھے، میں بھی اٹھا۔ میں نے کہا حضرت کیا ایسا ممکن ہے کہ حضرت کے ساتھ 2 رکعت پڑھنے کو مل جائے، جماعت سے پڑھ لوں؟ انہوں نے جا کر حضرت سے کہا بلا لو، ان کو بلا لو۔ اللہ والے کتنی بے ادبی کی، جسارت کی، لیکن اب مجھے شرم بھی آتی ہے، سبق بھی ملا کہ آنے والے مہمانوں کا کتنا لحاظ کرتے تھے، کتنی قدر کرتے تھے۔ کہا بلا لو ان کو، بلایا، اپنے بغل میں کھڑا کیا، 2 رکعت نماز تہجد کی میں نے حضرت نے ساتھ پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی۔ پہلی رکعت میں حضرت نے بس ضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھی،
اور دوسری رکعت میں علم نشرح پڑھی، مجھے یہ ہے۔ لیکن سبق اس سے مجھے یہ ملا کہ یہ حضرت نے کتنی قدر کی کہ یہ مہمان ہیں، طالب علم ہیں، اخلاص سے کہہ رہے ہیں یہ، تو ان کی رعایت کرو۔ اوپر سے بات چلی آ رہی ہے، اگر کوئی مخلص ہے، طالب صادق ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ میں نے جو پڑھاتا ہوں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں، جو پڑھتے جن سے ہمارا تعلق ہے، میں دیکھو بھائی تم مدرسے آج نہیں کل تم مدرسے کے ناظم بھی بنو گے، تم مدرسے کے محتمم بنو گے، تو پھر تم کو کیا کرنا ہے یہ دیکھو یاد رکھنا۔ جو طلبہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، کوئی اسکول چھوڑ کر کے آیا، کالج چھوڑ کر کے آیا، کوئی اپنے کتنی رکاوٹوں میں گھرا ہوا تھا، ان ساری رکاوٹوں سے نکل کر کے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرنا، ناقدری مت کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد واحد کی قدر کی ہے، ہمارے اکابر نے ایک ایک شخص کی قدر کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھو ایک زمانہ آئے گا، لوگ دور دراز سے اطراف سے اکناف سے تمہارے پاس آئیں گے علم دین حاصل کرنے کے لیے، حدیثیں سننے کے لیے، تو ذرا دیکھو جب وہ آئیں ان کا خیال کرنا، ان کے متعلق تم میری وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ احسان حسن سلوک کرنا، احسان کرنا ان کے ساتھ۔ چنانچہ ایسے ہوا، ایک زمانہ آیا لوگ دور دراز سے آتے تھے ان سے دین حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ تم ہی لوگ تو ہو، میرے سرکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں وصیت کی تھی۔ بڑا ان کا استقبال کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان کے احترام میں استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ مسئلہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں تھا، آج ہمارے واسطے بھی ہے۔ اگر کوئی طالب صادق آیا ہے، کوئی ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، تہذیب نہیں، سلیقہ نہیں اس کو، اگر مخلص ہے، وہ مدرسے میں طلبہ آئے ہیں یہ، تو یہ نہیں کہ ہم تو حاکم ہیں ان کو ڈانٹا، چلو ہٹو ہاں کیسے بھیڑ لگا ہوئے، نہیں، ہم کو وہ برتاؤ کرنا اللہ نے بھیجا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ، رمضان شریف وہاں اعتکاف کرتے تھے، اخیر عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، تو 27 تاریخ کو بہت بڑا مجمع میں کل میلہ ہو رہا تھا۔ بہت سے مفتیان کرام نے، کانپور کے بعد مفتیان کرام تھے، کہنے لگے یہ بدعت ہے، کچھ باتیں کہیں یہ، تو ہم نے ایک جگہ اس کی اپنی ایک مضمون اس کی وضاحت بھی کی ہے، ابھی چھپا نہیں وہ، تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا تھا، میں نے وہ ساری باتیں نقل کی مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کانپور سے فلاں مفتی صاحب آئے تھے، مفتی مندو صاحب آئے تھے، فلاں آئے تھے، انہوں نے ان وجوہات کی بنا پر اس مجمع کو، یہ میلے کی جو شکل ہو رہی اس کو بدعت قرار دیا ہے، یہ کہا۔ تو ایک جملہ کہا تھا، بسا اوقات بزرگوں کی، بڑوں کی باتیں ایسی دل میں اتر جاتی ہیں، ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ یہ میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ مجھے تقریر نہیں، وہ چند جملے اور یہ مذاکرہ اور بڑوں کی اور اپنے اکابر کی باتیں ہی سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، وہ چند باتیں سناؤں گا آپ کو۔ مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے تو خالی یہ ڈر لگتا ہے اللہ کل مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ میں اپنے بندوں کو تمہارے پاس بھیجا تھا اور تم نے ان کو واپس کر دیا، یہ میں نے اپنے بندوں کو بھیجا تھا تمہارے پاس اور تم نے قدر نہیں کی ان کی، بس مجھے اس کا ڈر لگتا ہے اللہ مجھ سے کہیں نہ پوچھے۔ یہ بات یہی ہے، آج ہم کو بھی اس سے سبق بھی لینا چاہیے، اپنے اکابر کی اس مزاج سے، یہ مزاج سامنے رکھنے کے قابل ہے۔ طلبہ ہمارے مدرسے میں آتے ہیں یہ، اور ہم نے ایسا برتاؤ کیا ان کے ساتھ، چلو ہم کو نہیں پڑھنا، یہ وہ بیچارہ کالج چھوڑ کر کے آیا تھا، ہم نے برتاؤ کیا ان کے ساتھ ایسا، کھانے کا نظم نہیں، لیٹنے کا نظم نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، بہت سی جگہ سننے میں آیا ہوا کہ جاؤ یار ہمارا کالج ٹھیک، ہم کو نہیں پڑھنا، ہم یصدون عن سبیل اللہ، ہم مدرسے والے، ہم ناظم، ہم محتمم، ہم نگراں، ہم دفتر والے، ہم ذمہ دار، ہم روڑا بن رہے ہیں، ہم یصدون عن سبیل اللہ کا مصداق بن رہے ہیں۔ یہ ہم نے وہ برتاؤ کیا ان کے ساتھ، ہم اس انداز سے پیش آئے، ایسی سختی کی ہم نے، ایسے اصول ہم نے برتے ان کے ساتھ، یہ بددل ہو کر چلا گیا۔ مجھے تو جملہ یاد آتا ہے کہ مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے نہ پوچھے کہ میں نے اپنے بندوں کو تمہارے پاس بھیجا تھا اور تمہیں نے ناقدری کی، اور میں کیا جواب دوں گا اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی بیعت کے لیے آ رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے، کوئی دین کی طلب لے کر کے آیا ہے، تو بھائی ہمارے بڑوں کی یہ فکر تھی، ہم جن بزرگوں کا نام لینے والے ہیں وہ ایسے تھے، وہ طالبین کی، مخلصین کی قدر کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات اور یاد آئی، بہتوں کے بارے میں ہم سنا کرتے ہیں فلاں بہک گئے، گمراہ ہو گئے، اور واقعی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ اس دنیا میں رہنے والے وہی تو غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ جو بہت ہی اصحاب علم ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، وہی کسی فتنے کے بانی ہوتے ہیں، فتنہ وہیں سے پھیلتا ہے، یہ جاہلوں سے فتنہ نہیں پھیلتا ہے، صاحب علم ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں اور رسوخ والے ہوتے ہیں، اثر رسوخ بھی ہے، تعلقات بھی ہے، اور پھر وہ
اپنے فہم پر اپنے علم پر اعتماد کرتے ہیں، پھر وہیں سے فتنہ ہو رہتا ہے۔ تو ایک جملہ مجھے یاد آیا مولانا صدیق صاحب بادی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کسی پر ہنسو نہیں، کسی پر یہ سوچو ہم بھی ایسے ہو سکتے تھے، ہم بھی ایسے ہو سکتے تھے۔ اور ہم نے پوری زندگی میں ہم نے کبھی مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تقریر کرتے ہوئے روتے نہیں دیکھا، ہم نے روتے نہیں تھے، دعا میں روتے نہیں دیکھا، دعا کرتے تھے بہت روتے ہیں رلاتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی تھی، آپ کی دعائیں ایسی تھی، اکیلے میں بلبلا رہی، تڑپ رہے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے یہ، حضرت علی نے کہا دیکھوں جا کر کہاں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، دیکھا سب سو رہے ہیں درخت کے نیچے، یا حیو یا قیوم یا حیو یا، اکیلے تو رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور بہت سے موقع ہے، اللہ میں تو لکھاد العصابہ، اے اللہ اگر آپ اس مٹھی پر جماعت کو، اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئی، اس روز زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ چادر گر گئی، صدیق اکبر کو ترس آیا، اٹھا کر اڑا گیا، یا رسول اللہ بس ہو گیا، آپ کی منارات بہت کافی، اللہ نے قبول کر لیا۔ ابو بکر صدیق کو ترس آ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے، ضرورت اسی کی آج کل ہے۔ ادارے بہت ہیں، تعلیم ہے، تصنیف ہے، تالیف ہے، یہ اس کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے، یہ جہالت بھی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ علم و تحقیق، تصنیف، تالیف، ادارے تنظیم، ادارے تحریکات، اس کی کمی نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ اگر کمی کسی چیز کی ہے وہ اسی کی ہے، یہ رونے والے لوگ نہیں ہیں، رونے والے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے ہوں، تنہائی میں رونے والے ہوں، جو حضور پاک کی شان تھی۔